السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة فقبضها من جميع الأرض. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تھوڑا سا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ابھی تک کیا کیا ڈسکس کر چکے ہیں. پہلی چیز، اس کتاب قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اوپر بات ہو گئی. 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا: مومنین، کافر. پھر اس کے بعد جو پچھلا بیان تھا اس میں ہم نے رکوع نمبر 3 کو ڈسکس کیا، اور اس میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ زمین بنایا، آسمان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی چیز لا سکتے ہو تو لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو لوگ نہیں لا پائیں گے جہنم ان کے لیے تیار ہے، نیکوکاروں کے لیے جنت تیار ہے. روحوں کے وعدے کو یاد دلایا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ ہم آپ کی بندگی کریں گے. پھر یہ بتایا کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے. اور پھر آخر میں یہ ساری چیزیں بتا کے نیکوکاروں کو خوشخبری کی بات کی. اب آج ہم بات کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات سمجھا دی تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے شروع ہوئے. تو وہاں سے اب سلسلہ شروع کریں گے کہ وہ پہلے تو شروع میں ویسے ہی بتا دیا نا، حال کے اعتبار سے کہ یہ مومنین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، کائنات کیسے کریٹ کیا وہ بتا دیا. اب یہ بندہ بیچ میں کہاں سے فکس ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ بتانے لگے اللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں اسے نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو بات ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اچھا، فرشتوں نے کسی وجہ سے کہا کہ مطلب آپ کوئی ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو وہاں فساد ڈالے. اب اس کی دیگر تفاسیر ہیں. ایک تفسیر میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جو ایک اس سے پہلے غالباً یوں تھا کہ کوئی شیاطین کی بھی اس طرح سے قومیں بسیں اور وہ بہت فساد مچایا کرتی تھی، تو ان کو پھر ختم کیا گیا اور اس طرح سے نمٹایا گیا. اور لیکن ایسا بھی ہے کہ ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قوت والا زیادہ ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا. بہرحال یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا ایک اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کیا کہ اللہ یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، حالانکہ ہم تو آپ کی ہر وقت پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ سارے معاملات ہم چلاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایسی کسی چیز کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب یہ بات ہو جائے نا، میں وہ جانتا ہوں اور جب تم نہیں جانتے، تو یہ ہوتی ہے بس. تو یہاں کے اوپر آ کے علم کی انتہا ہوتی ہے. تو ایک کسی کی علم کی انتہا ہے، اس سے آگے اب وہ سوال جواب کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے.
معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن ہمارے لیے بڑے مزے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا نائب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے؟ کیا مالک ہوتا ہے خلیفہ؟ نہیں. کون ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو احکامات دے کر بھیجے گئے ہوتے ہیں ان کو نافذ کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں. تو گویا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمیں آج کے دور میں سمجھنا ہے تو کوئی ٹیم لیڈر ہوتا ہے، کسی پوزیشن کا ہولڈر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کو جو احکامات دے کے بھیجے گئے ہیں وہ اس نے پورے کرنے، وہ مالک نہیں. وہ اس پوری چیز کا وہ نہ. اب یہاں پہ یہ ساری غلطیاں ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے، غلطی. وہ کسی اور کو مالک سمجھ بیٹھے، یہ بھی غلطی. مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. خلیفہ بس فوراً یہ دماغ میں آ جائے بعد ہو بھائی احکامات والا معاملہ ہی ہے. تو ہم خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہوں گے وہ بجا کے لانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرا نائب ہے، جو ہے میری پیروی کرے گا، جو ہوگا حکم وہ پورا کرے گا. تو یہاں تک ایک بات ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. اچھا اب ادھر جو ہے نا تھوڑا سا تسلی سے رکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں اور یقیناً فرشتوں کو بھی کچھ چیزیں سکھائی ہوئی ہوں گی پہلے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی سوال جواب والی کیفیت شروع کی اور پھر کہا کہ بھائی بتاؤ اگر آپ ان سبوں کو جانتے ہو تو، یہ سارے نام جانتے ہو تو آپ بتاؤ. یہاں پہ دیگر تفاسیر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بس جو ان کو سکھایا گیا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں، حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انسان بھی کچھ اسی طرح کا ہے. وہ کیسے کہ بھائی جو میکینیکل انجینئر ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا نا، چلیں ڈاکٹر اور زیادہ جب کھانا بنانے والا تو نہیں بن جاتا نا، سارے الگ الگ تجربے، الگ الگ چیزیں. تو مگر حق بات یہ ہے کہ اس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی کہ سیکھ جاتا ہے، اس کو سکھائیں گے سیکھ جائے گا. فرشتے پری لوڈڈ ہیں، وہ جو ایک بار ڈال دیا اس کے اندر، وہ جس چیز کا فرشتہ ہے وہ اس چیز کا فرشتہ ہے، بالکل آگے پیچھے اس سے نہیں. جو جہنم کے دروگے ہیں بس وہ جہنم کے دروگے ہیں، جو وہی لانے والے ہیں تو وہی لانے والے ہیں، جو حفاظت والے ہیں وہ حفاظت والے، ان کے پاس یہ صلاحیت. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا امتحان پروڈیوس کیا کہ اب بھائی بتاؤ. تو انہوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ بتایا اور پھر یقیناً اگر ایسے ہوتا کہ فرض کریں کہ امتحان ہے، ابھی بھی اگر ہم عام انسان ہیں، اگر میں ایک صاحب کو کچھ بتا دوں یا کوئی بتانے والا کچھ بتا دے، دوسرے کو بتایا ہی نہیں، تو دوسرا بولے کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں تھا تو میں کیسے بتاؤں. یقیناً بات ان کو بھی کچھ بتائی، ان کو بھی کچھ بتائی، اور سوال آگے کا پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام پاس ہو گئے. اور فرشتوں نے کہا بھئی یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اتنا نہیں علم، یہاں سے ہماری بس ہے. یہ انہوں نے آگے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے خود قبول کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے. یہاں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا ماجرا صرف اتنا ہے کہ جو آپ نے مجھے سکھا دیا، بس اس سے آگے نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا. اسی لیے تو وہ پاک ہیں، ان میں گناہ نہیں، ان میں کچھ بھی نہیں، وہ اسی لیے تو پاک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پری بلٹ، ان کے بنا ہوا ہے کہ بس تم نے یہ کام کرنا ہے، ان میں حص ہی نہیں ہے اس طرح والی. تو اچھا یہ نہیں کہ حفاظت پہ بس جو کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے تو بس چلا رہا ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ بھئی چلانے سے آگے بھی کچھ کرنا ہے نہیں کرنا. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ یہاں سے بڑا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے ان اشیاء کے نام بتا دو، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب یہ وہی ہوا، دیکھیں جس کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے بتا دی ساری چیزیں. آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر ظاہر کر دی، تم سے اس موقع کے اوپر اونچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو نہیں جانتے. ایک موقع پہ مگر قرآن شریف میں اس طرح سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تخلیق، خود پوچھا ہم انسانوں سے پوچھا کہ بھئی تخلیق تمہاری مشکل ہے یا آسمانوں کی اور زمینوں کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی. اسی طرح سے موقع کے اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ فرشتوں سے اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جنات سے ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تمام مخلوقات جمع نہیں ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق کا وہاں نہیں اس طرح سے ہوا، حکم ہوا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. تو یہاں کے اوپر ایک بات ضرور دماغ میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو یوں سمجھ بیٹھے کہ بیسٹ آف بیسٹ، مگر ہاں ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو بہت ہی کام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا کہ میں نائب بنا رہا ہوں. اب نائب کی بھی تو الگ اسٹوری ہے نا، نائب کا الگ ہے کہ بھائی اس کا الگ وہ احکامات والا خلیفہ والا چکر ہے یہ. تو بہرحال یہاں پہ یہ ضرور گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ جیسے یہ حکم ہوا اور جیسے یہ باتیں ہوئیں تو بعضوں کو بعض پہ فضیلت دی گئی. تو ہم یہاں کے اوپر یہ ضرور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق ہے. مگر کسی اس طرح کے شعبے میں نہ جائیں اور اس طرح کے معاملات میں نہ جائیں کہ ہم بولیں کہ بھئی بیسٹ، ہم اکیلے، ہم واحد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارا علم ہی نہیں ہمیں دیا ہوا، علم سے ہی ایک لمیٹڈ علم دے کر کے رکھا گیا. تو بہرحال یہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہماری کائنات، ہمارے معاملات کے اعتبار سے ہمیں سمجھا دیا کہ ان کو سپیریورٹی دے دی گئی ہے. پھر آگے آتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب یہ دیکھیں یہاں سے ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ. فرشتوں کو حکم ہو گیا، کائنات بن گئی، آدم علیہ السلام تیار ہیں، سیکھ چکے معاملات، سمجھا دیے گئے. فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. تھوڑا سا ادھر سمجھ لیں، ابلیس جنوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، مگر اتنا عابد تھا، اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کرتا تھا اور ایسے احکامات بجا کے لاتا تھا کہ عرش پر ٹاپ والے بندوں میں سے ٹاپ بندہ تھا، یہ ٹاپ 1. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خصلت کے اندر رکھا تھا، آگ سے بنا ہوا تھا. اس کو یہ بس چبھن ہو گئی کہ بھئی اس کو کیسے سجدہ کریں، اس کو تو نہیں سجدہ کرنے لگے. آدم مٹی سے بنا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور وہ اس نے بیسکلی کیا کیا؟ اس نے دیکھیں تکبر کیا. اس نے کچھ اور نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ کافر ہو گیا. یعنی کہ آدم سے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی. یہ سب باتیں آگے کی ہیں کہ آدم یہ، آدم وہ، آدم فلانا، آدم جو، لیکن چونکہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی اور اب یہ کافر ہو گیا. اب یہاں سے جو ہے نا کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. سجدے کا حکم فرشتوں کو ہوا، جنات کو ہوا، الحمدللہ ساروں نے کیا. ایک بات ہمیں پتہ ہے، دیکھیں ابلیس جو ہے نا وہ شیاطین کا سردار ہے. جب وہاں سے وہ نکالا گیا وہ شیاطین کا سردار ہے. ہمیں ایک چیز کے اوپر کانفیڈنس پکا ہونا چاہیے. جب فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا سجدہ کرو،
پکا کانفیڈنس کہ شیاطین کو بھی حکم ہے انسانوں کو سجدہ کرو, اور شیاطین کے سردار کو حکم ہے انسانوں کو سجدہ کرو, کھلم کھلا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پکی بات ہے کہ شیاطین سے تو بہت اوپر بنا کے رکھا ہے آدم علیہ السلام کو. تو اگر وہ اپنے سارے اور اس پورے اس کے ساتھ ہو جائے نا قوت کے ساتھ, تو شیاطین کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں آگے آتا ہے کہ میں ساروں کو بہکاؤں گا, اور خود قبول کرتا ہے کہ سوائے ان کے جو آپ کے بندے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, اور اس میں سے جہاں سے جی چاہو جی بھر کے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا, اس درخت کے پاس بھی مت جانا, ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت میں بھیج دی اور بتایا کہ بھئی اب مزے سے کھاؤ پیو, جتنا کھانا پینا چاہتے ہو, جتنا گھومنا پھرنا چاہتے ہو, کوئی محنت نہیں, کھاؤ پیو. الحمدللہ یہاں ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ انسان یہ سارے کے سارے, اس کا مطلب بلانگ کرتے ہیں جنت سے, پہلے بھیجے گئے جنت, سارے کے سارے جنت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بنایا اس لیے کہ جنت میں جائیں, وہیں پہ موجود تھے نا سب سے پہلے. اچھا اس کی ایک چیز یہ بھی ہے, اور ریئلٹی میں بھی اگر اس کو ریئلائز کریں نا تو جنت میں بڑا وافر سب کچھ, مزہ عیش. تو انسان ادھر دنیا میں بھی بڑی اس کی کوشش کرتا رہتا ہے کیش ہو کسی طرح. تو جہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور آج جہاں موجود ہے انسانیت, تو آپ دیکھیں ہم نے کتنے اپنے لیے آسان کی چیزیں بنا لی, آسانی کی, روڈیں بنا لیں, گاڑیاں اچھی اچھی بنا لیں, سفر کے لیے بہترین نظام کر لیا, کھانے کے لیے مزیدار چیزیں بنا لیں, اور ایک محنت ہے اس کے پیچھے کہ اور اچھا ہو جائے, یہ اور اچھا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک وہ چاہت, وہ لذت لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے ہم آئیں. تو اس لیے ایک پرماننٹ انسانوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم نے آگے 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 جانا ہے. پھر یہاں سے سلسلہ اب دیکھیں آپ جنت میں موجود ہیں, اللہ نے ایک حکم دیا ادھر, صرف ایک حکم کہ بھائی فلانے درخت کے پاس نہیں جانا. وہاں سے اس نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دلوا دی, بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے, اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے, اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. اب اس جگہ کے اوپر آئے نا تو آپ دیکھیں کیا کیا ہوا. تو شیطان نے بہکایا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو. تفاسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ لالچ دلائی کہ تم ہمیشہ یہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ مزوں میں رہو گے. اب دیگر تفاسیر ہیں. بہرحال اصل بات یہاں کے اوپر یہ کہ ان کو بہکایا. شیطان اتنی قوت والا تھا کہ آپ یوں دیکھیں کہ اس کی پہنچ یا اس کی کا اثر جنت تک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس پہنچا. کچھ تفاسیر میں ایسے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بھٹکا پاتا تھا, تو حضرت حوا کے ذریعے ان کو بھٹکایا کہ ان کے دل میں بات ڈالی, اور پھر وہ انہوں نے گمان پکا کرایا کہ جاؤ جا کے کھاؤ, کہ چل کے کھاتے ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے, اور اس طرح سے بات پوری کروائی. ادھر سمجھنے کی بات کیا ہے, ادھر ایک بہت اہم بات, شیطان کو ایسی کیا پریشانی ہو گئی بھائی, شیطان کو ایسی کیا پریشانی ہو گئی کہ اس نے جا کر کے آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا, ان کا دشمن بن بیٹھا ہے فضول میں. تو بھائی یہ پکی بات ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو جانتا ہے اچھی طرح, اور یہ وہ جانتا ہے کہ میں ان کا کچھ بھی کوئی ہے ہی نہیں, وہ تخلیق کرنے والے ہیں. اور یہ بھی اس نے ایک آدھ جگہ کے اوپر ایسے قرآن شریف میں آتا ہے کہ اس نے قبول کیا کہ بھائی آپ نے مجھے بھٹکایا نا, اب یہ آپ کی جو بہترین مخلوق ہے میں اس کو بھٹکاؤں گا. وہ ہوتا ہے نا, دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی دشمن بن جاتے ہیں فضول کے, کہ میرا یہ ایسے ہوا تھا نا, اب میں دیکھو اس کو یہ کروں گا. تو ایک گزشتہ ٹائم میں ایک ایسا ہوا, ایک صاحب تھے, ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کسی جگہ نوکری کر رہے تھے, ان کی نوکری چھوٹ گئی کسی وجہ سے. نوکری چھوٹ گئی تو نوکری چھوٹی, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی نوکری چھوٹ گئی. کچھ کمیونیکیشن وغیرہ کا کوئی ایشو وغیرہ آیا, اور وہ ان کی کوئی
کوئی پالیسی وغیرہ تھی، ان کا آپریشن وغیرہ کوئی ہونا تھا، سو آپریشن ہو نہیں پایا، ڈیلے ہو گیا. تو بعد میں بڑا غصہ کرتے ہوئے جدھر کمپنی والے پہنچے تھے تو وہاں ان کو بٹھایا اور سمجھایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں اس قدر غصے میں. وہ کہنے لگا دیکھیں اگر یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ کمپنی والے حق پہ تھے کہ اس نے جب چھوڑ دیا تو اس کا کس چیز کا یہ. اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا نا تو میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اس کمپنی کو بند کرواؤں گا. میں صبح دوپہر شام یہی سوچوں انا للہ و انا الیہ راجعون. بلا وجہ کی نہ لینا نہ دینا. تو شیطان کا حال یہ پکا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ان سبوں کو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں بھائی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی وہ اس مشن سے جو ہے نا نکل کھڑا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ شیطان نے بہکایا، بہکے، یہ پکی بات ہے دونوں بہکے. اور بہکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم تین تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور شیطان، سارے نیچے اتر جاؤ. پتہ چلا جنت اوپر، نیچے اتار دیے گئے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس دن کہ تم آپس میں دشمن ہو. سالوں سے یہ دنیا قائم ہے، کبھی ایک گروہ نہیں بنتا تمام لوگوں کا، کبھی ایک گروہ نہیں بنتا، یہ آپس میں لڑتے رہتے. تو اللہ نے کہا ادھر آپس میں لڑو گے، دشمن ہو ایک دوسرے کے. انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے، دو تھے نا اس وقت، تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. اور شیطان تو پکا دشمن، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو یہ دشمنی یہاں اور ہم رہیں گے یہاں کے اوپر. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تمہارے لیے چند دنوں کا ٹھکانہ ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ لمٹ ٹائم دیا گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، اور آگے گائیڈ کرتے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اچھا بھائی، شکر ہے اللہ کا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کے بعد خود ہی بتا دیا قرآن میں، بالکل قریب زیادہ دور بھی نہیں لے کے گئے، فوراً بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی ایسے کلمات سکھائے کہ انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو روایت میں آتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ ہو گیا نا سجدہ کرو، شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس تم نے باہر جاؤ. تو اس نے کچھ چیزیں مانگی، اس میں سے کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس کے اوپر غلبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا عطا فرمایا آدم علیہ السلام کے اوپر. تو مجھے اس کے اندر اس کی خون میں دوڑنے کی قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ ابلیس نے دوبارہ اور مانگا کہ مجھے اس کو اپنے لشکروں کے ساتھ بہکانے کی توفیق. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں یہ بھی عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں سن رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بھائی یہ تو اتنا ماجرا ہو گیا، اتنی قوتیں اس کو عطا فرما دی، کھلا دشمن. اب سوچیں آپ، جب وہ بندہ نظر آئے گا ان صاحب کو جس نے کہا تھا میرا ایک مقصد ہے زندگی کا کہ اس کو جو ہے نا یہ نہیں چلے، زندگی کا ایک مقصد ہے یہ نہ چلے، وہ بولے گا یا اللہ یہ کیا چیز میرے ساتھ چھوڑ دی ہے. تو یہی حال آدم علیہ السلام کا، شیطان کو یہ قوتیں مل رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو پھر آدم علیہ السلام نے جب یہ سب ہو کر کے نکل گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو اس کو اتنی قوتیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کی، صرف ایک بات، کہ تم جب مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں. سبحان اللہ، کہ تم جب مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں. اور یہ اتنی بھاری ہے کہ اس کی تمام قوتیں ایک طرف اور یہ ایک بات ایک طرف. اس کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ اس کو گناہوں میں لگائے، یہ کرے وہ کرے، دوزخ میں لے کے جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا کہ تم بس ایک معافی مانگ لو. ایسے ہی وہاں یہاں کے پر بھی کہا نا، بس معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اتنی آسان چیز. اور یہ معافی کی توفیق مل جائے نا تو بس بندے کا کام بن جاتا ہے. تو دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بھٹک رہے ہوتے ہیں، معافی کی توفیق نہیں ہوتی، مانگ نہیں پاتے، پلٹ ہی نہیں پاتے. بس ہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا اس خصوصی اہتمام بھی کرتے رہا کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر وہی بات دہرائی، اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں سے دوبارہ آپ اب واپس جڑ جائیں جو شروع والی بات تھی، مومنین والی، کافروں والی اور فاسقین والی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب نیچے اتر جاؤ، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جس نے اس ہدایت کے اوپر عمل کر لیا اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غم زدہ ہوگا۔ یہاں قید نہیں لگائی قیامت والے دن کی، یہاں قید نہیں لگائی قیامت والے دن کی۔ تو جو پکے مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شدید طرح کی جنگوں والی حالت میں بھی ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما کے دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوگا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اوپن اب اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہیں اوپن کہ جیسی کوئی ہدایت آئے گی تو ہم نے پک کرنی ہے اور ہم نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے۔ پھر آگے ایک بات اور بتاتے ہیں اور بس پھر یہ والا رکوع بھی ختم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگوں میں سے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس اب جو اس کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی اس ساری چیز کو، اتنا بڑا درجہ دیا گیا، نائب بنا کے بھیجا گیا، اس کو اس کی پوری سمجھ عطا کی گئی، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور جب اس کے باوجود بھی اس نے ایسا کام کیا تو یہ پھر اب معافی والا معاملہ نہیں ہے، اب یہ معاملہ سخت، اب یہ معاملہ سخت، اور وہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں کے اوپر ہمارا یہ والا رکوع بھی ختم ہو گیا، اور یہاں پہ اگر ہم آئیں اس موقع کے اوپر آ جائیں تو ہم بالکل یہ چیز کلیئر کر سکتے ہیں کہ جی دنیا اور کائنات کیسے بنائی گئی، کیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ پری سیٹ اپ جو ہے تقریباً سارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ سے آگے انشاءاللہ احکامات اور سارے سلسلے سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بس ایک حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا، اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج اور گرم مزاج، بد و پاک طبیعت کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارے یہاں رنگ و نسل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں سے ایک مٹھی لے کر کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس کی وجہ ہے کہ ہمارے رنگ اور یہ ساری چیزیں مختلف ہیں۔ انشاءاللہ قرآن صحیح سے پڑھیں گے نا، سمجھیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت بھیجی گئی ہے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ جنت سے ہم آئیں، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ خیر و عافیت سے اپنے سارے معاملات بہترین طریقے سے یہاں مکمل کر کے جنت جلد از جلد ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔